اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ وہ حصہ ہے جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء کرام اور مصلحین عالم سے اعلانیہ ممتاز نظر آتی ہے۔ تاریخ ہستی کا ثبوت ایک طرف، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان اخلاقی واعظوں کا خود عملی نمونہ کیا تھا تو دنیا اس کے جواب میں عاجز رہ جائے گی۔ دنیا کے تمام مصلحین اخلاق میں گوتم بدھ اور مسیح کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ مصلح اعظم یعنی بدھا عملاً خود کیا تھا؟ کوہ زیتون کے رحیمانہ اخلاق کا واعظ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام دنیا کو اخلاق کا بہترین درس دیتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اس کے زرعی مقولوں کی تائید میں تم کو معلوم ہے۔ لیکن مکہ کا معلم امی پکار کر کہتا تھا، لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ بقرہ، یعنی جو تم نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو۔ وہ خود اپنی تعلیم کا آپ نمونہ تھا۔ انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو کچھ کہتا تھا، گھر کے خلوت گدا میں وہ اسی طرح نظر آتا تھا۔ اخلاق و عمل کا جو نقطہ وہ دوسروں کو سکھاتا تھا، وہ خود اس کا عملی پیکر بن جاتا تھا۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا اور کون رازدان ہو سکتا ہے؟ چند صاحبوں نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ان خلق رسول اللہ کان القرآن، آپ کا اخلاق ہمتاً قرآن تھا۔ موجودہ صحائف آسمانی اپنے دائیوں کے بہترین اقوال کا مجموعہ ہیں، لیکن کیا ان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے عمل کا مدعی ہے؟ قرآن مجید لاکھوں مخالفین اور اہل عناد کی بھیڑ میں اپنے داعی حق کی نسبت گویا تھا، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ بے درد نکتہ چین آج 1300 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنگ دل کہتے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، قرآن خود دشمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ خدا کی عنایت سے تم ان سے بنرمی پیش آتے ہو، اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ دوسری جگہ کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ تمہارے پاس تم میں سے خود ایک پیغمبر آیا، اس پر تمہاری تکلیف بہت شاک گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے، اہل ایمان پر نہایت نرم اور مہربان ہے۔ مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی غلطی یہ کی گئی ہے کہ صرف رحم و رافت اور تواضع خاکساری کو پیغمبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دیا گیا، حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر تہہ میں اور واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوست و دشمن، عزیز و بیگانہ، صغیر و کبیر، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت، غرض ہر جگہ اور ہر ایک تک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان اخلاق پر اسی حیثیت سے نظر ڈالنی چاہیے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع بیان۔ اس سے پہلے کہ حضور انور کے اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سالہ سال اور مدت ہائے دراز بسر کی ہیں اور جو آپ کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے۔ انسان کے حالات کا واقف کار بیوی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی،
برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسانی ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت دور ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ اس پر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، آپ نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کے ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس بتاتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے، صحابہ اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے، کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راستگو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے، کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ مداوت عمل: اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اس پر مجبور ہے۔ آفتاب صرف روشنی بخشتا ہے، اس سے تاریکی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ رات تاریکی ہی پھیلاتی ہے، وہ روشنی کی علت نہیں۔ درخت اپنے موسم ہی میں پھلتے ہیں اور پھول ایام بہار ہی میں پھولتے ہیں۔ حیوانات کا ایک ایک فرد اپنے نوعی افعال و اخلاق سے ایک سر منہ تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے، وہ آفتاب بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی۔ اس کے جوہر کا درخت ہر موسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ایام بہار کے پابند نہیں۔
وہ حیوانات کی طرح کسی ایک خاص قسم کے اعمال و اخلاق پر مجبور نہیں، اس کو اختیار دیا گیا ہے اور یہی اختیار اس کے مکلف اور ذمہ دار ہونے کا راز ہے۔ لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل، پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات اس سے کسی حال میں الگ نہیں ہو سکتیں۔ اس کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر آپ نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ آپ کے معمولات کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا آپ کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی جب برسنے پہ آتی ہے تو نہیں رکتی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ نے اختیار کر لی ہمیشہ اس کی پابندی کی۔ پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ دوسری روایت میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو اس پر مداومت فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد ہے، خدا کے نزدیک سب سے محبوب وہ کام ہے جس پر سب سے زیادہ انسان مداومت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی رات کی عبادت ترک نہیں کی، لیکن کبھی مزاج اقدس ناساز یا سست ہوا تو بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے مسکرا نہ دیا ہو۔ جس کام کے کرنے کا جو وقت آپ نے مقرر کر لیا تھا اس میں کبھی تخلف نہ ہوا۔ نماز اور تسبیح و تحلیل کے اوقات، نوافل کی تعداد، خواب اور بیداری کے مقررہ ساعات، ہر شخص سے ملنے جلنے کے طرز و انداز میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اب وہی مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل ہے۔ حسن خلق۔ حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہم وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔
اکثر نوکر چاکر لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ جاڑوں کے دن اور صبح کا وقت ہوتا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ ایک دفعہ آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس سے کہا، تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ ایک نجاشی کے ہاں ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یہ خدمت ہم انجام دیں۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان رضی اللہ عنہ بن مالک جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ انہوں نے جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ خزیرہ ایک کھانا ہوتا ہے، قیمے پر آٹا چھڑک کر تیار کرتے ہیں، وہ سامنے آیا۔ محلے کے تمام لوگ کھانے میں شریک ہوئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، مالک بن وخشن یا وخشم نظر نہیں آتے۔ ایک نے کہا، وہ منافق ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ نہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہاں، ان کا میلان منافقین کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص خدا کی مرضی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خدا اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ابتدائی ہجرت میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مہاجرین انصار کے گھر مہمان رہتے تھے۔ 10 آدمیوں کی ایک جماعت ایک گھر میں مہمان اتاری گئی تھی۔ مقداد رضی اللہ عنہ بن الاسود کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے۔ گھر میں چند بکریاں تھیں جن کا دودھ پر گزارا تھا۔ دودھ دوہ چکتا تو سب لوگ اپنے اپنے حصے کا پی لیتے اور آپ کے لیے پیالے میں چھوڑ دیتے۔ ایک شب کا واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری میں تاخیر ہوئی، لوگ دودھ پی کر سو رہے۔ آپ نے آ کر دیکھا تو پیالہ خالی پایا، خاموش ہو رہے۔ پھر فرمایا، خدایا جو آج کھلا دے اس کو تو بھی کھلا دینا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ چھری لے کر کھڑے ہوئے کہ بکری کو ذبح کر کے گوشت پکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور بکری کو دوبارہ دھو کر جو کچھ نکلا اس کو پی کر سو رہے اور کسی کو اس فعل پر ملامت نہیں کی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کے ساتھ قدم رنجاں فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب سے کہا کہ یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ ان کو بھی ساتھ لائیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے درے میں اونٹ پر سوار جا رہے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ سوار ہو لو۔ انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا کہ رسول اللہ کو پیادہ بنا کر خود سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا۔ اب انکار کرنا امتثال امر کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے اور یہ سوار ہو لیے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔
حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ آپ اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک گئے، واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردے کی آیت اسی موقع پر اتری۔ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ حسب دستور ٹھہر گئے۔ مؤذن نے آذان دی۔ ابو مغزورہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے چند دوستوں کے ساتھ گشت لگا رہے تھے۔ آذان سن کر سب نے چلا چلا کر استہزاء کے طور پر آذان کی نقل اتارنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلوا کر ایک ایک سے آذان کہلوائی۔ ابو مغزورہ خوش لہن تھے، ان کی آواز پسند آئی۔ سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی، پھر ان کو آذان سکھلا کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس طرح حرم میں آذان دیا کرو۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں پر مار کر کھجوریں گراتا۔ لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ڈھیلے کیوں چلاتے ہو؟ میں نے کہا کھجوروں کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ زمین پر ٹپکی ہوئی کھجوریں کھا لیا کرو، ڈھیلے نہ مارا کرو۔ یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ عباد بن شرجبیل مدینہ میں ایک صاحب تھے۔ ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے توڑ کر کچھ کھائے، کچھ دامن میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے ان کو مارا اور کپڑے اتروا لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے۔ مدعا علیہ بھی ساتھ تھا۔ آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینا تھا، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور 60 صاع غلہ اپنے پاس سے عنایت فرمایا۔ یہود کا دستور تھا کہ عورتوں کو جب ایام آتے تو ان کو گھروں سے نکال دیتے اور ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا۔ اس پر آیت اتری کہ اس حالت میں مقاربت ناجائز ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقاربت کے سوا کوئی چیز منع نہیں۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو بولے کہ یہ شخص بات بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یہود جب یہ کہتے ہیں تو ہم مقاربت بھی کیوں نہ کریں۔ رخسارۂ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ دونوں صاحب چلے گئے۔ آپ نے ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں۔ اس وقت ان کو تسکین ہوئی کہ آپ ناراض نہ تھے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ آپ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر اس رفق و ملاطفت کے ساتھ کلام کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہود جس درجہ شکی اور دشمن اسلام تھے اس کا اندازہ گزشتہ واقعات سے ہو چکا ہوگا۔ بائیہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سنگ دلوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور لطف کا برتاؤ کرتے اور ان سے داد وستدر رکھتے۔ سخت سے سخت غصے کی حالت میں صرف اس قدر فرماتے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاق سے کھجوریں نہیں پھلی اور قرضہ ادا نہ ہو سکا۔ اس پر پورا سال گزر گیا۔ بہار آئی تو یہودی نے تقاضا شروع کیا، اب کی بار بھی پھل کم آئے، میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی، اس نے انکار کیا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر تمام واقعات بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دو۔
اس نے کہا ابو القاسم میں کبھی مہلت نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بالآخر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ چبوترے پر جو مسقف تھا فرش بچھا دو، اس پر آرام فرمایا اور سو گئے۔ سو کر اٹھے تو پھر یہودی سے خواہش کی کہ مہلت دے دو۔ اس شقی نے اب بھی نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور جابر سے کہا کہ کھجوریں توڑنی شروع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ یہودی کا قرضہ ادا کر کے بچ رہیں۔ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی۔ جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے۔ ایک دفعہ مقام جورانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس کی نہایت تعظیم کی، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ عورت کون تھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضائی والد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ بچھا دیا، پھر رضائی ماں آئیں، آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا، آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا تو وہ گھر میں نہیں ملے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی جب حبشہ سے واپس آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، راستے میں جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے تھے، آپ نے سب کو سلام کیا۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے اختیار فرماتے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ حسن معاملہ اگرچہ غایت فیاضی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ من بھر غلہ پر ایک یہودی کے ہاں گروی تھی، لیکن ہر حال میں حسن معاملہ کا سخت اہتمام تھا۔ مدینہ میں دولت مند عموماً یہودی تھے اور اکثر انہی سے آپ قرض لیا کرتے۔ یہودی عموماً دنی الطبع اور سخت گیر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر قسم کی بدمزاجیاں برداشت فرماتے تھے۔ نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاجرانہ تعلقات تھے انہوں نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور حسن معاملے کا اعتراف کیا، اسی لیے قریش نے مطلقاً آپ کو امین کا لقب دیا تھا۔ نبوت کے بعد بھی گو قریش بغض و کینہ کے جوش سے لبریز تھے، تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کاشانہ تھا۔ عرب میں صائب رضی اللہ عنہ نام کے ایک تاجر تھے، وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے مدحیہ الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ میرے ساجی تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ ایک دفعہ ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لیں، چند روز کے بعد وہ تقاضے کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ اس کا قرضہ ادا کر دے۔ انصاری نے کھجوریں دیں لیکن وہی عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں۔ اس شخص نے لینے سے انکار کیا۔ انصاری نے کہا تم رسول اللہ کی عطا کردہ کھجوریں لینے سے انکار کرتے ہو؟ بولا ہاں، رسول اللہ عدل نہ کریں گے تو اور کس سے توقع رکھی جائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے۔
ایک دن ایک بدو آیا جس کا کچھ قرضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ بدو عموماً وحشی مزاج ہوتے ہیں۔ اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس گستاخی پر اس کو ڈانٹ اور کہا کہ تجھ کو خبر ہے کہ کس سے ہم کلام ہے؟ بولا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے، یعنی قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کا قرض ادا کر دینے کا حکم صادر فرمایا اور زیادہ دلوایا۔ ایک غزوے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری ہم رکاب تھے۔ ان کی سواری میں جو اونٹ تھا سست رو تھا اور تھک جانے کی وجہ سے اور بھی سست ہو گیا تھا۔ آپ نے اونٹ اس سے خرید لیا اور دام کے ساتھ اونٹ بھی ان کو دے دیا کہ دونوں تمہارے ہیں۔ یہی واقعہ ایک روایت میں اس طرح پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہو تو دو۔ انہوں نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 4 دینار پر اونٹ اس شرط پر خرید لیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے۔ مدینہ پہنچ کر جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے قیمت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو قیمت 4 دینار اور اس سے کچھ اور زیادہ بھی دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 4 دینار پر 1 قیراط سونا اور زیادہ دیا۔ معمول تھا کہ کوئی جنازہ لایا جاتا تو پہلے فرماتے کہ میت پر کچھ قرضہ تو نہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ جنازے کی نماز پڑھا دو، خود شریک نہ ہوتے۔ ایک دفعہ کسی سے اونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص سے ایک پیالہ مستعار لیا، سوء اتفاق سے وہ گم گیا تو اس کا تاوان ادا فرمایا۔ عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس 1 دینار بھی رکھنا پسند نہیں کرتا بجز اس دینار کے جن کو قرض ادا کرنے کے انتظار میں اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ گھر میں چھوہارے موجود ہیں۔ آپ نے ایک وسق چھوہاروں پر گوشت چکا لیا۔ گھر میں آ کر دیکھا تو چھوہارے نہ تھے۔ باہر تشریف لا کر قصاب سے فرمایا کہ میں نے چھوہاروں پر گوشت چکایا ہے لیکن چھوہارے میرے پاس نہیں ہیں۔ اس نے واویلا مچایا کہ ہائے بد دیانتی! لوگوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ بد دیانتی کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اس کو کہنے کا حق ہے۔ پھر قصاب کی طرف خطاب کر کے وہی فقرہ ادا کیا۔ اس نے پھر وہی لفظ کہے۔ لوگوں نے پھر روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کہنے دو، اس کو کہنے کا حق ہے، اور اس جملے کو کئی بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاریہ کے ہاں اس کو بھجوا دیا کہ اپنے دام کے چھوہارے وہاں سے لے لے۔ جب وہ چھوہارے لے کر پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم و عفو اور حسن معاملت سے متاثر تھا۔ دیکھنے کے ساتھ بولا، محمد تم کو خدا جزائے خیر دے، تم نے قیمت پوری دی اور اچھی دی۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر فروکش تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ اس کے ساتھ تھا۔ اتفاقاً ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے اونٹ کی قیمت پوچھی، لوگوں نے قیمت بتائی، بے مول تول کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قیمت منظور کر لی اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد کو لوگوں کو خیال آیا کہ بے جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالے کر دیا۔ اس حماقت پر اب پورا قافلے کو ندامت تھی۔ قافلے کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ اس نے کہا، مطمئن رہو، ہم نے کسی شخص کا چہرہ ایسا روشن نہیں دیکھا، یعنی ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بھر کھجوریں بھجوا دیں۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اسلحے کی ضرورت تھی۔ صفوان اس وقت تک کافر تھے۔ ان کے پاس بہت سی زرہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ زرہیں طلب کی۔ انہوں نے کہا، محمد کیا کچھ اسب کا ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں، میں عاریتاً مانگ رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی تلف ہوئی تو میں تاوان دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے 30-40 زرہیں مسلمانوں کو عاریتاً دیں۔
حنین سے واپسی کے بعد جب اسلحہ اور دیگر سامانوں کا جائزہ لیا گیا تو کچھ زرہیں کم نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے کہا، تمہاری چند زرہیں کم ہیں، ان کا معاوضہ لے لو۔ صفوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے دل کی حالت اب پہلی جیسی نہیں، یعنی مسلمان ہو گیا، اب معاوضے کی حاجت نہیں۔